گدلی دھن نے قلعے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ دھن میں اشر کی کار تیار کھڑی تھی اور اشر ناشتے کے بعد رملی سے بات کر کے برے موڈ کے ساتھ ابھی باہر نکلا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک کے رکا۔ ایک کار تیزی سے اندر آئی، اس کی فوگ لائٹس آن تھیں۔ وہ سیدھی برآمدے کے سامنے آ رکی۔ چند لمحے بعد اسرا اس سے نکل کے برآمدے کے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ سرمئی کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے وہ برے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کاکا اتنی صبح؟ وہ مسکرایا مگر اسرا نہیں مسکرائی۔ میں پریشان ہوں ایش، فاتح بہت غصے میں ہے۔ ان کو شک تو نہیں ہوا؟ اس نے نرمی سے اسرا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ شک؟ اسے یقین ہے یہ تمہارا کام ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کا پوچھ رہا ہوں۔ آپ پہ تو شک نہیں ہوا؟ وہ پر اعتماد تھا۔ اسرا نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے خود سے شک ہٹانے کے لیے تالیہ کا نام لینا پڑا۔ وہ ابھی گھر پہ آئی ہے اور فاتح جس طرح اس کی بے عزتی کرے گا، اس کے بعد تمہاری یہ پسندیدہ لڑکی ہمارے خاندان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ یہ لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ نے بس اپنی شادی کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ اچھا کیا جو تالیہ کا نام لے لیا۔ اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، مگر میں پینک کر رہی ہوں۔ وہ پریشان تھی، بار بار پیشانی چھوتی، کبھی گردن کی پشت پہ ہاتھ رکھتی۔ مجھے ڈر ہے فاتح کو معلوم نہ ہو جائے۔ کون بتا سکتا ہے؟ رات کو تو 2 گارڈز ہی ہوتے ہیں صرف۔ ان کا بندوبست کر لیا ہے، وہ زبان نہیں کھولیں گے۔ مگر وہ نیا لڑکا ایڈم، وہ باڈی مین، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اونچے ستونوں والے برآمدے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صبح کی گدلی دھند ارد گرد پھیلی تھی اور ملازم بادب فاصلے پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ میں رملی سے کہتا ہوں کہ عبداللہ سے کہے ایڈم اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنا عبداللہ 2 روز قبل ہی بھاگا بھاگا واپس آئے گا۔ آپ بتائیں، کوئی اور مسئلہ؟ اسرا اداسی سے مسکرائی۔ ایش، کیا میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اگر یہ دھوکہ پہلے دیا ہوتا تو آج آریانہ ہمارے پاس ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسرا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کسی اچھے خاندان میں تربیت پا رہی ہوگی ایش، مجھے یقین ہے۔ وہ ایک دن ہم سے ضرور آ ملے گی۔ انشاءاللہ کاکا، اس نے کہتے ہوئے شفقت سے اسرا کو گلے سے لگایا۔ اسرا نے اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کے چہرے پر لڑکے۔ بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے کاکا، اس کو کھانا اور دوا زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ آبنگ جنون کے ہاتھوں بیمار ہیں۔ آپ کی دوا ان کو ناگوار گزر رہی ہے مگر یہی ان کا علاج ہے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دھند میں کھڑے رہے، پھر اسرا اس سے علیحدہ ہوئی اور آنکھ کو صاف کرتی مسکرائی۔ اب میں مطمئن ہوں، تم عبداللہ کو بلاؤ۔ صبح تو ایڈم کو میں نے کام سے مرکیر بھیج دیا تھا، اب آتا ہے تو اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ دھند چھٹ رہی ہے، شکر۔ سبززار تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا، دھند ہلکی ہو رہی تھی، سورج روشن چمکنے لگا تھا، اسے واپس گھر جانا تھا۔ یقیناً تالیہ اب تک جا چکی ہوگی، جان چھوٹی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ سورج اب مکمل طور پر طلوع ہو چکا تھا، دھند قریباً چھٹ چکی تھی۔ ایڈم ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے لاؤنج میں داخل ہوا تو اسرا سامنے بڑے صوفے پر ورا جمان تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، مسکراتی ہوئی وہ جیسے اسی کی منتظر تھی۔ میم، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ سر آفس چلے گئے؟ وہ باہر فاتح کی کار غائب دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ عثمان ہے، ان کے ساتھ بے فکر رہو، سامان آسانی سے مل گیا تھا۔ وہ نرمی سے گردن اٹھائے سے دیکھتے پوچھنے لگی۔ جی میم، سب کچھ مل گیا، میں پھر اب آفس جاؤں؟ ایڈم ریلیکس، تم آج چھٹی لو اور گھر جاؤ۔ ایڈم جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا چونکا، مگر آج باس کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، ان کو کافی کے 2 مگ چاہیے ہوتے ہیں اور عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے نرمی سے بم پھوڑا تو ایڈم کی متفکرانہ انداز میں چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ لب اوہ میں سکڑے، پھر نگاہیں جھکائیں۔ یعنی میری جاب ختم میم۔ آسمان سے آہستہ آہستہ وہ زمین پر آ گرا۔ اتنے دھیرے سے کہہ کر چوٹ لگنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ ہاں مگر ایش تمہارے اور تمہاری امی کے لیے نوکری کا بندوبست کر رہا ہے۔ عبداللہ تمہارے ہی محلے کا ہے نا؟ کوئی نوکری ملی تو عبداللہ تمہیں بتا دے گا۔ یہ پیسے رکھ لو، یہ تنخواہ کے علاوہ ہیں، تم نے اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لینا تھا نا؟ اسرا نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میم تنخواہ تو بینک میں آئے گی، وہی کافی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا، اور تحفے کے لیے وہ سکہ بہت تھا۔ وہ اداسی سے بولا۔ رکھ لو، جیولرز میکنگ کے لیے الگ پیسے لیتے ہیں، لے لو ایڈم۔ ایڈم نے نظریں جھکائیں، ہاتھ بڑھایا اور لفافہ تھام لیا۔ اب پریشان نہ ہو، جاؤ اور اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لو، کبھی کوئی کام ہو تو آ جانا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ مسکرا کے اب اسرا محمود کے جبڑے دکھنے لگے تھے، اس سے زیادہ اداکاری وہ نہیں کر سکتی تھی، اب جلد وہ اکتانے والی تھی۔ ایڈم نے اس کا صبر نہیں آزمایا۔ میں باس سے آخری دفعہ ملا ہوں آفس جا کر۔ وہ جیسے 9 دن کی کہانی کا کلوئر چاہتا تھا۔ آج اس کا موڈ نہیں اچھا، اس کو تقریر بھی کرنی ہے، وہ یوں ڈسٹرب ہوگا ایڈم۔ نہیں میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً سنبھل گیا، اپنا مقام یاد آ گیا، پھر اسے خدا حافظ کہہ کر لفافہ تھامے باہر نکل آیا۔ اسرا نے گہری سانس لی اور ریموٹ اٹھا کے ٹی وی لگا لیا۔ سارے مسئلے ختم ہوئے۔ ایڈم باہر آ کے خالی خالی سا اطراف میں دیکھنے لگا۔ کہاں وہ بھاگ بھاگ کے سامان لے کے فاتح کے گھر پہنچا اور کہاں سارے دن کی مصروفیت چٹکی میں ختم ہو گئی تھی۔ فراغت ہی فراغت، 9 دن کی تیز مصروف زندگی اور ان طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا سب راکھ ہو گیا تھا۔ اور اس نے کتنے ہی مواقع گوا دیے۔ نہ تالیہ مراد کے بارے میں فاتح سے پوچھ سکا کہ وہ واقعی پولیس آفیسر ہے یا نہیں، نہ ہی عثمان کے بارے میں فاتح کو آگاہ کر سکا کہ وہ جھوٹ بول کے اشر سے ملنے جاتا رہا ہے۔ ایڈم کی تو زندگی سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہے، اس نے سوچا۔
اب وہ تاشا یا تالیہ جو بھی تھی اس کو کیا جواب دے گا؟ اب وہ فاتح کی حفاظت کیسے کرے گا؟ سوال بہت سے تھے اور جواب نتارت۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کی اس کو ضرورت کہاں تھی بھلا؟ وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک تھے۔ اسے فاطمہ کا تحفہ لینا تھا۔ سارے کام ایک طرف، وہ اس سکے کو توڑوا کے فاطمہ کے لیے انگوٹھی بنوانے جائے گا آج۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اسے اب اپنی چھوٹی بے رونق معمولی زندگی میں واپس جانا ہی تھا۔ گدلی دن کا غبار دھیرے دھیرے چھٹتا جا رہا تھا۔ اس پارک میں بڑی سی جھیل بنی تھی۔ کنارے پہ جاگنگ ٹریک تھا جو دور درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ واک کر رہے تھے، کچھ بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایسے میں بھاری بھرکم داتن متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ دفتن ایک بینچ کے سامنے وہ رکی۔ اس پہ تالیہ بیٹھی تھی، سفید منی کوٹ پہنے، سر ہاتھوں میں گرائے۔ یعنی تمہیں شکار بازوں کی داستان پہ یقین آ ہی گیا اور اب تم پوری کہانی دوبارہ میرے منہ سے سننا۔ اسرا نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے داتن چونکی۔ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ سخت ہرٹ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داتن پریشانی سے ساتھ بیٹھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسرا نے مجھے جلدی بلوایا تاکہ میں پینٹنگ مکمل کر لوں اور پھر وہ غائب ہو گئی تاکہ وان فاتح مجھے ڈانٹے۔ اور انہوں نے مجھے چور کہا، بددیانت، جھوٹی اور فراڈ کہا۔ یہ سب تو ہم ہیں تالیہ۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر انہوں نے مجھ پر کسی فائل کی چوری کا الزام لگایا جو میں نے نہیں چرائی۔ یہ زیادتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے وسیع جھیل تھی اور 7 ٹریک۔ سینے پہ بازو لپیٹے خفا خفا سی جھیل کنارے چلنے لگی۔ داتن نے اس کا پرس اٹھایا اور پیچھے لگی۔ یعنی اب وہ تمہیں اپنے گھر نہیں آنے دیں گے؟ چلو اچھا ہوا۔ اس سکے سے جان چھوٹی۔ اس سکے کے لیے ان کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایڈم کے پاس ہے، وہ اسے میں سنبھال لوں گی۔ مگر داتن، انہوں نے مجھ پر غلط الزام لگایا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی اور داتن اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں ہانپنے لگی تھی۔ تالیہ کے اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ داتن تالیہ اس کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی۔ وہ سامنے دیکھتی ہوئی پھولی سانسوں کے درمیان کہنے لگی، تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھے؟ اسرا نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ جانتی ہے کس نے فائل چرائی ہے، یقیناً اس کے بھائی نے۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اس کے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل نہ کرواتی۔ اس نے اصل چور کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مجھے وہ فائل فاتح کو واپس لا کے دینی ہے۔ وہ جھیل کے سرے پر چل رہی تھی، سنہری چوٹی کندھے پر آگے ڈال رکھی تھی جس سے ناراض لٹیں نکل کے گردن کو چھو رہی تھی۔ پہلے گھائل غزائل اور اب یہ فائل۔ فاتح کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہے تالیہ۔ داتن کا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔ گھائل غزال کو بھی میں دیکھ لوں گی، مگر وہ جو بھی فائل ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ رکی اور داتن کی طرف گھومی۔ اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی جس کے باعث وہ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ابھی سکہ بھی ڈھونڈنا ہے اور سمی کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایسے میں تم سب چھوڑ کے وہ فائل اشر سے چرانا چاہتی ہو؟ کس نے کہا کہ میں اسے چراؤں گی؟ وہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ وہ ایسے صرف تب مسکراتی تھی جب اس کے پاس پلان ہوتا تھا، اور تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ پھر کون؟ حالم۔ اندھیرے میں کھڑی تالیہ مسکرائی۔ کرنیں اس کے اطراف سے نکل کے سامنے پڑ رہی تھی۔ حالم واپس لائے گا وہ فائل۔ داتن پدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چھجا بنایا، ہاتھ نیچے گر گیا۔ تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو؟ ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارز ڈینٹیل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا اور حالم نے بھاری رقم لے کر لاکٹ واپس لا دیا تھا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارز صاحب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ داتن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وان فاتح نے تمہاری توہین کی، تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کیوں کرنا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ کے اطراف سے اتنی تیز دھوپ نکل رہی تھی کہ اس کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ داتن اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کی آواز، اس میں عجیب جادوئی پن تھا، کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ان کو میری ضرورت ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھ سے لینا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور عقب میں سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پر رقص کر رہی تھی، گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر ہو جو بے حد نگاہ تک پھیلا ہو۔ 2 دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا۔ ملائیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا ٹاور تھا جو ایک زمانے میں شہر کا بلند ترین ٹاور ہوا کرتا تھا۔ یہ ملے کرنسی کے سکے پہ بھی نقش کیا گیا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اونچے ٹاور میں صرف ورکرز کی آفس وغیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو بظاہر چھوٹی ٹینٹ نما عمارت بنی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے ایوان دراصل اس میں موجود ہیں۔ اس وقت وان فاتح پارکنگ میں رکی کار سے باہر نکل رہا تھا۔ ریس سوٹ میں ملبوس بالوں کو دائیں طرف جمائے وہ ازلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ میری کافی کا دوسرا مگ کہاں ہے؟ عثمان سے چھوٹتے ہی پوچھا تو عثمان گڑبڑا گیا۔ سوری سر، یہ عبداللہ کی ڈیوٹی ہے اور وہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ایڈم کہاں ہے؟ فاتح نے صرف ابرو اٹھایا، نہ غصہ نہ اکتاہٹ۔ سر وہ بھی شاید چھٹی پہ، ویری پور مینجمنٹ۔ بغیر غصے کے تبصرہ سا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سامنے ہی سوٹ اور روایتی لباس ٹوپیوں میں موجود افراد عمارت میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فاتح کو دیکھتے ہی بہت سے اس کی طرف پڑے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا، سر کے خم سے سلام کا جواب دیا۔ اکثریت ممبر پارلیمنٹ کی تھی۔ وان فاتح، آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی، کوئی کاغذات وغیرہ تھے؟ پولیس میں رپورٹ کی؟ اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سر کے خم کے ساتھ شکریہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہہ کر آگے بڑھتا گیا۔
جیسے ہی عمارت کے اندر لفٹ تک پہنچا اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور قدرے برہمی سے وہ عثمان کی طرف پلٹا۔ یہ بات ساری دنیا کو کیسے معلوم ہوئی؟ پتہ کرتا ہوں سر۔ وہ فوراً واپس توڑا اور فاتح کے سر جھٹکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ ملے پارلیمنٹ کے ساتھ بنے اونچے ٹاور میں اپوزیشن پارٹیز کو جو فلور ملے تھے وہ 13ویں اور 14ویں تھے، جس بات کا اکثر مذاق بنایا جاتا تھا کیونکہ یہ بدقسمت نمبر سمجھے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک بدقسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل وہ ہانپ رہا تھا۔ سب ممبرز پارلیمنٹ اس کے ورک ای میل پہ میلز ملی ہیں جس پہ ایک جعلی خبر بنا کے لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے۔ اشر، اس نے دل میں سوچا اور عثمان کو جانے کا اشارہ کر دیا اور اپنی ڈائری کھول لی۔ اب وہ آفس میں اکیلا تھا، نفیس سا آفس جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملا کرتا تھا۔ پچھلے سال اپوزیشن کے لیڈر نے، جو کہ فی الوقت بارسین نیشنل کا چیئرمین بھی تھا، اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے وان فاتح کو اپوزیشن لیڈر چنا تھا۔ پچھلے ایک سال سے یہ اس کا آفس تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو اس نے نوٹ سے نظر اٹھائی۔ عبداللطیف صاحب چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ سفید بال اور جنا کیپ والے عبداللطیف روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ فاتح نے اینک اتاری، نوٹس رکھے اور مسکرا کے ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چوری کا کیا قصہ ہے؟ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ملاقہ والے گھر کے ڈاکومنٹس غائب ہو گئے ہیں۔ کبھی امکان ہے کہ اشر نے کیا ہے، مگر خیر، اس نے شانے اچکائے، مل جائیں گے۔ مگر اشر نے یہ کیا کیسے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند ہونے کے باعث آفس میں نیم اندھیرا سا تھا، مگر فاتح کا چہرہ پھر بھی روشن دکھائی دیتا تھا۔ 1849 میں ایک آدمی ہوتا تھا، امریکہ میں ولیم تھامسن نام تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بظاہر بڑا قیمتی لباس پہنے متاثر کن سا لگتا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پہ آیا اور ایک آدمی کو روک کے پوچھنے لگا، کیا آپ کو مجھ پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کل تک کے لیے اپنی گھڑی میرے پاس رکھوا دیں؟ یہ اتنا ڈائریکٹ سوال تھا کہ جس کا تعلق ایک انسان کی عزت نفس سے تھا۔ بہت سے لوگوں نے لحاظ میں ان کو اپنی گھڑی دے بھی دی۔ وہاں سے اس کھیل کا نام کانفیڈنس گیم یا کان گیم پڑا، اور ایسے آدمی کو کانفیڈنس مین یا کان مین کہا جاتا تھا۔ کان آرٹسٹ بہروپیہ وہ آدمی ہوتا ہے جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس پہ اس کے شکار کا مکمل بھروسہ ہوتا، اور گہری سانس لی۔ اسرا ہر دوسرے آرٹ کلیکٹر یا آرٹسٹ سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے اسرا نے ہماری زندگیوں میں ایک اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو داخل کیا جس نے یہ چوری کی۔ مرد ہے یا عورت؟ انہوں نے حیرت بھری دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے پیچھے اس کے بارے میں یوں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی ہے، اپنے کیے کی سزا اس کو مل جائے گی۔ وہ بے نیاز لگتا تھا۔ اور اگر کاغذات نہ ملے؟ ان کو تشویش ہوئی۔ اللہ مالک ہے، میں کوئی اور حل نکال لوں گا۔ اور پھر میں کہاں ان چیزوں سے ہار مانتا ہوں عبداللطیف۔ وہ بھی کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا کہ دروازہ ذرا سی دستک سے کھلا۔ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا، پھر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس صاحب آئیے۔ فاتح نے گرم جوشی سے مسکرا کے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جو صاحب اندر آئے وہ سوٹ میں ملبوس تھے، پستہ قد اور چینی نکوش کے حامل، اینک لگائے خوش مزاج سے لگتے تھے۔ سلام کیا اور کرسی سنبھالی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کا سنا فاتح، وہ تشویش سے بیٹھتے ساتھ ہی بولے۔ پولیس کارروائی کر رہی ہے کیا؟ زیادہ فکر کی بات نہیں، اس نے نرمی سے مسکرا کے اس کو تسلی دی۔ آپ مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ اندر سے پریشان ہیں، لیکن آپ ٹھہرے لیڈر کبھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنے کا سوچا ہے؟ یقیناً آپ اپنے گھر پولیس والوں کا داخلہ پسند نہیں کریں گے۔ میں ہینڈل کر لوں گا، وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا فارس صاحب کی بہت عزت کرتا ہے۔ پچھلے سال میری بیوی کا ایک قیمتی لاکٹ چوری ہوا تھا، اس کی نانی کی نشانی، وہ بھی بھری پارٹی میں سے۔ مجھے کسی نے اس اسکام اور فراڈ انویسٹیگیٹر کا بتایا تو میں نے اس سے رابطہ کیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں برآمدگی کر دی۔ چوری کے پہلے چند گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا نمبر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز پہ مجھے اتنا اعتماد نہیں۔ مجھ پہ تو ہے نا، میں نے اس آدمی سے کام لیا ہوا ہے، انتہائی ذہین اور شاطر ہے، تھوڑا گھمنڈی اور مغرور بھی ہے، پیسے بھی کافی لے گا، لیکن اس کی مہارت کے اتنے پیسے تو بنتے ہیں فاتح صاحب۔ وہ مزر ہوئے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس نے رسان سے بات کو ٹال دیا۔ فارس ڈینیل باہر آئے اور فون پہ ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ حالم، میں نے تمہاری طرف ریفر کیا ہے وان فاتح کو، مگر مجھے نہیں معلوم وہ رابطہ کرتے ہیں تم سے یا نہیں۔ اب تک چوری کی خبر اتنی پھیل چکی ہے کہ بہت سے انویسٹیگیٹر ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنا کلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا احسان تھا مجھ پہ، میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ خیر، مجھے کون سا کلائنٹس کی کمی ہے؟ جواب میں حالم کا اکھڑ لہجہ سنائی دیا۔ میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، جب وان فاتح کا مسروقہ مال برآمد کر کے دوں گا تو وہ آپ کے ہی مقروض ہوں گے، ورنہ مجھے کیا؟ کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ فارس صاحب نے گہری سانس لے کر فون کان سے ہٹایا۔ مغرور اور گھمنڈی حالم، وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ کوالالمپور کا ایک مصروف بازار تھا، درمیان میں پتھریلی روش تھی جس پہ خریدار چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک دکان کے آگے چھتری تلے کرسیاں میزیں لگی تھیں، جن میں سے ایک پہ تالیہ بیٹھی تھی، اور ابھی اس نے ہوں کہہ کے فون بند کیا تھا۔ داتن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اگر حالم اپنے سابقہ کلائنٹ کو تھوڑی خوش اخلاقی دکھا دے تو حالم کا کیا جاتا ہے؟
کس خوشی میں؟ حالم کا مارکیٹ میں کوئی امیج ہے، کوئی روب ہے، اسے ختم تھوڑی کرنا ہے، وہ نور اٹھے پن سے بولی۔ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سفید کوٹ اتار دیا تھا اور زرد فراق نما قمیض دکھائی دے رہی تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈال رکھی تھی۔ خیر، میں نے ای میل کر کے 10 منٹ میں ساری پارلیمان میں چوری کی خبر پھیلا دی تھی۔ فارس سمجھا ہوگا کہ حالم کو بھی اسی طرح اڑتے اڑتے خبر ملی ہے اور وہ کلائنٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فاتح پھنس گیا۔ دیکھتے ہیں، وہ پر امید تھی، پھر کھڑی دیکھی۔ ایڈم آنے والا ہوگا، تم اب جاؤ اور کام شروع کرو، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کس نے فائل چرائی ہے۔ ابھی تو فاتح نے ہمیں ہائر ہی نہیں کیا۔ کہا نا مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے جو اس نے مجھ سے کبھی مستقبل میں لینا ہے۔ جاؤ موٹی، کام شروع کرو۔ داتن ناک سے کوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیگ اٹھا لی۔ یہ وہ پہلا کیس ہوگا جو حالم ایمانداری سے حل کرے گا، کیونکہ پچھلے ہر کیس میں حالم خود ہی چور ہوتا تھا۔ چرانے کو بولی مگر تالیہ نے اثر نہیں دیا، بس میز پہ رکھا سفید ہیٹ اٹھا کے سنہری بالوں پہ رکھ دیا اور چہرے کے سامنے اخبار پھیلا لیا۔ گویا اب وہ چند منٹ یہاں سستانا چاہتی تھی۔ چیتالیہ زیادہ دیر نہیں گزری جب ایڈم کی آواز پر اس نے اخبار ہٹا کے دیکھا۔ وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے سامنے والی کرسی کھینچ رہا تھا۔ کنپٹی پہ پسینے کے قطرے تھے، گویا دھوپ میں چل کے آیا ہو۔ تم نے اس بازار میں ملنے کے لیے کیوں کہا؟ تالیہ نے ایک نظر شاپنگ بیگ پر ڈالی جو اس نے میز پر رکھ دی تھی۔ دراصل میں یہاں آیا تھا، اگر کہیں دور ملتا تو بس کا کرایہ بہت لگ جاتا۔ وہ سادگی سے کہہ کے بیٹھ گیا، چہرے پہ شفاف سی مسکراہٹ تھی۔ میری جاب ختم ہو گئی آج۔ تالیہ، آج کیوں؟ وہ چونکی۔ ابھی تو 2 دن رہتے تھے، کیونکہ عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ خیر، میرے نزدیک تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوئے، تمہاری جاب جاری ہے۔ وہ ٹیک لگائے، سر پر ترچھا ہیٹ رکھے مسکرا کے بولی۔ اوکے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پرجوش اور متجسس تھا، تابیدار سا تابیدار۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وان فاتح کے دشمن صرف وان فاتح کے پیچھے نہیں بلکہ وہ اس گھر میں موجود ایک قدیم آرٹیفیکٹ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے جب وان فاتح صاحب سے میرا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا تو ہوگا نا؟ گہری آنکھیں ایڈم پر جمی تھی، اس سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ان سے مل بھی نہیں سکا اور پوچھنا عجیب سا لگتا تھا۔ شکر۔ خیر، تم ان کے لیے اجنبی ہو، ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ تالیہ نے سکون کی سانس لی۔ یہ اینٹیک پیس فی الوقت ان کے پاس موجود نہیں ہے، وان فاتح نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ یہ دیکھو، کیا تم نے اس پہچانتے ہو؟ اس نے کاغذ کھول کے ایڈم کے سامنے رکھا۔ یہ پولیس رپورٹ لگتی تھی، نیشنل ٹریئر، قومی ورثہ، اور ساتھ اس کی تاریخی اہمیت۔ مگر ایڈم کی نظر پرنٹڈ تصویر پر جم گئی، سنہرے رنگ کا سکہ۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ یہ تو اس نے بوکھلا کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ تو مسز اسرا نے مجھے دے دیا تھا۔ اوہ، تالیہ نے لب سکیڑے۔ شاید اسرا فاتح صاحب کو بتانا بھول گئی۔ خیر ایڈم، تمہیں وہ سرکار کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ایڈم، بلکہ سرکاری خزانہ واپس لوٹانے پہ سرکار تمہیں بونس دے گی۔ اور وہ رسان سے اس کو تسلی دینا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اس کو توڑوا کے اپنی منگیتر کے لیے ابھی انگوٹھی بنوائی ہے۔ چیتالیہ، تالیہ کا سارا سکون اور اعتماد غارت ہوا، دماغ پھک سے اڑا۔ واٹ؟ وہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم بے وقوف، بے عقل، جلد باز انسان، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کدھر ہے وہ انگوٹھی؟ پھر اس نے خود ہی شاپر میز سے جھپٹا اور کھولا، ڈبے کے اندر سے انگوٹھی نکالی، انگوٹھیوں میں ٹٹول کے اسے دیکھا، انگلیوں میں ٹٹول کے اسے دیکھا۔ اس نے تمہارے سامنے سکے کو پگھلایا؟ بتاؤ، میں جو پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، وہ سکہ اندر لے گیا اور انگوٹھی کے ساتھ واپس آیا۔ ڈیزائن میں نے اسے بتا دیا تھا۔ فاطمہ کو اس کے والد نے بچپن میں، مگر تالیہ کو اس کی لو سٹوری میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ کہاں ہے وہ شاپ؟ یہیں قریب میں ہے، مگر اب کیا ہوگا چیتالیہ؟ وہ پریشانی سے کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ایک ہاتھ میں پرس اٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی دبوچی اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ بازار میں رش بڑھتا جا رہا تھا، دھوپ کی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں بھیڑ میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ آگے چلتی تالیہ کی چوٹی کندھے پر سامنے کو پڑی تھی، پیچھے چلتے ایڈم کو اس کی گردن کی پشت پر گول سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایوان میں نشستیں انگریزی کے حروف یو کی صورت لگی تھیں۔ مرکزی مقام پہ اسپیکر کا اونچا چبوترا تھا، جہاں وہ اپنی بلند کرسی پر بیٹھا کاغذات کو اینک لگا کے پڑھ رہا تھا۔ اولین نشستوں پر وزیر اعظم بیٹھی نظر آ رہی تھی، گردن کڑائے، سر پر اسٹول لیے۔ وہ بت کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اوپر ہال میں یو کی ہی صورت میں گیلری بنی تھی جہاں کرسیاں بچھی تھی۔ رپورٹرز اور حاضرین وہاں بیٹھے ایوان کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام۔ جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں عوام ووٹ دے کر اپنا صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ بادشاہت جن ملکوں میں ہوتی ہے وہاں بادشاہ اپنا وارث خود چنتا ہے، جو عموماً اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ملائیشیا چونکہ جمہوری ملک ہے، اس لیے اس کا پارلیمان ملک کا سب سے بڑا اور مقدس ادارہ ہے۔ یہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر جیت کے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور ملک کے قانون بناتے ہیں۔ سیاستدان کا صرف ایک کام ہوتا ہے، مل بیٹھ کے قانون بنانا، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا۔ آج بھی یہاں یہی ہو رہا تھا۔ صوفیہ رحمان بل لائی تھی، یعنی ایک نیا قانون۔ اس نے تمام ممبر اس پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی۔
صوفیہ کی جماعت کے قریباً 200 سے زائد لوگ پارلیمنٹ میں تھے اور وان فاتح کے بارسین نیشنل کے 60 لوگ۔ رپورٹرز جمائے روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے کہ بل پاس ہو جائے گا، کہاں 200-250 اور کہاں 60۔ وہ عبداللطیف کے قریب کرسی پر ٹیک لگائے انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف اشر آگے بیٹھا۔ میں نے پارلیمنٹ میں آتے ہی سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے، کاکا نے بھی نہیں بتایا؟ تشویش سے اس کی طرف جھکے وہ بولا تو فاتح نے صرف ایک گہری نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہو کیئرز، اور سامنے دیکھنے لگا۔ اشر البتہ ابھی تک تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مائک درست کیا، اس کی تقریر کا وقت ہو چکا تھا۔ اشر زیر لب مسکرا دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سوٹ میں ملبوس مدھم مسکراہٹ لیے وہ دراز قد اور اسمارٹ سا آدمی کہنے لگا، حکومتی اراکین کو چاہیے کہ وہ تحمل رکھیں، میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ حال میں کہا گونجا۔ دلچسپی بڑھی، توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آج اس بل کو 250 ووٹ مل جانے ہیں تو ہم 60 اپوزیشن اراکین کے نام میں ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ گردن گھما کے پورے حال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں ملائیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹے عدد کی مخالفت رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان چند لوگوں کے ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ مخالفت ادوی ہے نہیں، اصولی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے۔ ہم اپنا اختلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ ہم تھوڑے ہیں مگر ہم نام میں ووٹ دے کر سارے ملک کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، اور اگر ہم یہ کہنا سیکھ لیں تو ہم میں سے ایک ایک مخالف کے 10 پہ بھاری ہوگا۔ کیونکہ صوفیہ رحمان صاحبہ صرف اپنے اور اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ حال میں شور گونجنے لگا، تادیبی فکرے، نعرے۔ وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگا، اور اپنی چوری کو بچانے کے لیے حکومتی ارکان جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ روزنت نئے بل لے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں۔ لوگ کھڑے کھڑے ڈیسک بجانے لگے جس کا مطلب احتجاج تھا۔ فاتح کی آواز مزید بلند ہو گئی، گردن پہلے سے زیادہ اونچی۔ مگر پردھان منتری صاحبہ، یاد رکھیے گا، جب تک وان فاتح رامزل زندہ ہے وہ آپ سے آپ کی چوری کا حساب مانگتا رہے گا، اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائیں، کسی نے فائلیں نیچے گرائیں، اپوزیشن کے ساتھ اراکین کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں، کہہ کے وہ مائک پہ جھکا اور ڈیسک پہ 2 دفعہ زور سے ہاتھ مارا، پھر سیدھا ہوا اور نشست کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ بارسین نیشنل کے اراکین کاغذوں کے پرزے اچھالتے اس کی میت میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکومتی اراکین شور کر رہے تھے اور اسپیکر مسلسل بیٹھ جائیں، ایسا نہ کیجیے کہہ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن اراکین باہر نکلے تو وہاں کھڑے رپورٹرز دھڑا دھڑ تصاویر کھینچنے لگے۔ فاتح جو سب سے آگے تھا مسکرا کے ہاتھ فضا میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا کا فون ہے سر۔ وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے دلا دیا۔ فاتح نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کال کر رہی تھی، تم نے اٹھایا نہیں۔ فائل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ تالیہ جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیہ پہ شک کیا۔ شک ہے؟ مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے؟ جب گھر تمہارے نام رجسٹر ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ فائل اگر ایش نے چوری بھی کروائی ہے تو اب وہ تو ہمیں نہیں ملنی، بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ خیر میں مصروف ہوں، گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے فون عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ اکتایا ہوا لگنے لگا تھا۔ فارس کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھ سے پارکنگ میں ملے، ہرنوں کے پاس۔ کچھ سوچ کے بولا تو عثمان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کو تھے۔ فاتح نے چہرے پہ وہی مسکراہٹ طاری کر لی۔ سیاستدان کا بزنس فیس۔ بازار میں سرخ اینوں کی روش بنی تھی جس پر بھیڑ کے درمیان وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ سفید ہیٹ پہنے، سنہری چوٹی آگے کو ڈالے، تالیہ آگے تھی اور ایڈم پیچھے۔ وہ جس جارحانہ انداز میں جا رہی تھی، ایڈم بار بار اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کے سوچتا کہ یہ جاتے ساتھ ہی جیولر کی گردن دبوچ لے گی۔ جیولری اسٹور پہنچتے ہی تالیہ سیدھی اندر گھس گئی۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ شوکیس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ تالیہ کو دیکھ کے وہ اخلاقی سے مسکرا کے اٹھا۔ السلام علیکم میڈم۔ کہیں پیچھے تیز پنکھے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام انکل، یہ میرا بھائی ابھی آپ سے انگوٹھی لے کر گیا تھا، بہت ہی جلد باز ہے یہ، مجھے بتائیں میں اس کا کیا کروں؟ آخر یہ کب بدلے گا؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ساتھ ہی شروع ہوگی۔ دوستانہ لہجہ، قدرے بچکانہ آواز۔ ایڈم محمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل بھی غصے میں نہیں لگ رہی تھی۔ اب دیکھیں نا، ہماری ماں کا سکہ ہی بیچ دیا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم بہن بھائی تو مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اب بتائیں میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ معصومیت سے پوچھتے ہوئے پلکیں جھپکی۔ وہ سکہ تو ہم نے پگھلا دیا میم۔ سیلز مین متانت سے اس کے مقابل کھڑے بولا۔
انچے مسٹر، وہ آگے کو ہوئی اور بے بسی بھری معصومیت سے بولی، وہ سکہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے اکلوتے ماں باپ ہیں، وہ شدید ناراض ہوں گے۔ ایڈم بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، منہ کھولے۔ میم، میں وہ صحیح کہہ رہا ہے، سکہ ہم نے پگھلا دیا ہے، ہم آپ کی رقم واپس کر سکتے ہیں مگر سکہ نہیں۔ ایک ادھیڑ عمر صاحب کو کونے سے اٹھ کر اس کی طرف آئے تو تالیہ نے مسکرا کے گردن موڑی اور دلچسپی سے اس کو دیکھا، پھر ہیٹ اتار کے شوکیس پہ رکھا۔ آپ نے ناشتے میں انڈا کھایا تھا کیا؟ ان صاحب نے چھمے سے اسے دیکھا۔ جی، آپ کی شرٹ پہ ادھر انڈے کا داغ لگا ہے، شاید آپ ناشتے کے بیچ میں تھے جب آپ نے اس ملازم نے آپ کو کال کر کے بتایا کہ ایک بیوقوف ایڈم کی طرف اشارہ کیا ایک اینٹیک سکہ لے کر آیا ہے اور آپ بھاگے بھاگے چلے آئے۔ جیولر اور اتنے آرام سے اینٹیک پہ گلا دے، میں کیسے مان لوں؟ پھر سے پلکے جھپکی۔ بیٹے، مجھے واقعی سکے کی تاریخی اہمیت کا علم نہیں، ہم فوراً سونا پگھلا دیتے ہیں اور وہ اس نے میرے سامنے پگھلا دیا ہے، وہ پکے رہے۔ تالیہ نے کوہنی شوکیس پہ رکھی اور ہتھیلی پہ گال جمایا۔ میں پولیس کو بلا لوں انکل؟ ہم نے قانونی طریقے سے انگوٹھی بنائی ہے، بل وغیرہ سب ہمارے پاس ہے، پولیس کیا کرے گی بیٹا؟ نہیں انکل، انگوٹھی کے لیے نہیں، ان پنکھوں کے لیے۔ اس نے مسکرا کے ابرو سے اشارہ کیا۔ سب کی گردنیں مڑی۔ کونے میں ایک دروازہ تھا جو دکان کے اندر کھلتا تھا۔ ادھیڑ عمر سیلز مین کے ابرو کھٹے ہوئے۔ کیا مطلب؟ یہ دکان بالکل کونے میں ہے، الگ تھلگ سی، اور اس کے بیسمنٹ سے پنکھوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے بیسمنٹ میں پنکھے کیوں چلا رکھے ہیں؟ مجھے سوچنے دیں۔ ہتھیلی پہ گال رکھے آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر کھول کے مسکرائی۔ نیچے تہ خانے میں جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں آپ، ہے نا؟ نشہ آور بڑی بوٹیاں، ڈرگز؟ اس کی بو یہاں تک آ رہی ہے، مجھے تمہیں آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ ایڈم نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ دونوں دکانداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اب بازار کے لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، لیکن میں تو نہیں ڈرتی، میں تو پولیس کو بلا سکتی ہوں۔ ہاں، لیکن میں اتنی بری نہیں ہوں، کیوں آپ کے رزق پہ پیر ماروں؟ اس لیے دوسری ہتھیلی سیدھی پھیلائی۔ میرا سکہ میرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور سمجھیں کہ ہم نے آپ سے کبھی کچھ لیا ہی نہیں۔ ادھیڑ عمر دکان کا مالک چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کے اندر چلا گیا۔ واپس آیا تو تھیلی ہاتھ میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تالیہ کے ہاتھ میں رکھتا، ایڈم نے شکریہ کہہ کر اس سے لے لی۔ یہ واپس لے لیجئے۔ سنجیدگی سے اس نے انگوٹھی والا بیگ پرے دھکیلا۔ ارے میں اس کی پیمنٹ کرتی ہوں۔ تالیہ نے پرس کھولا مگر وہ باہر جا رہا تھا۔ ضرورت نہیں، وہ خشک لہجے میں کہہ کے نکل گیا تو تالیہ سنبھل کے مسکرائی اور تھینک یو انکل کہتی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ باہر روش پہ چلتا جا رہا تھا، سنجیدہ خاموش۔ تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے؟ ایڈم نے ایک خفا نظر اس پر ڈالی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے جھوٹ بول دیے۔ کیا تم نے نور سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے تمہیں تحفے دے کر بھیجا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے مڑ کے اسے دیکھا، سینے پہ بازو لپیٹے، سر پر ترچھا ہیٹ رکھے۔ وہ اندر والی لڑکی بچکانا سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ جی، آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا تھا مجھے، لیکن آپ نے ایک ڈرگز کے چلتے کاروبار کو نظر انداز کر دیا اس سکے کے پیچھے۔ تو میں کیا کر سکتی تھی؟ آپ پولیس آفیسر ہیں، ان کو گرفتار کرتی اور سکہ برآمد کر لیتی۔ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ روش کے درمیان میں کھڑے تھے، لوگ ان کے اطراف میں آ جا رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ مگر آپ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں؟ آئی لائی فار اے لیونگ۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ضد چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ اب مجھے یہ سکہ دو تاکہ میں اس کو سرکار کو لوٹاؤں، تمہارے بونس تمہیں دلاؤں۔ ہتھیلی پھیلائی۔ کیا آپ واقعی پولیس آفیسر ہیں؟ میں فورسز میں تھا، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ اوہ، تالیہ کے ابرو بھینچے، ہاتھ واپس کھینچ دیا۔ تو مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کرو شک، بلکہ ایسا کرو یہ سکہ بھی تم ہی رکھ لو، میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس سے کیس سے الگ ہو جاؤں گی۔ آگے ڈپارٹمنٹ جانے اور تم جانو۔ کہہ کے وہ غصے سے آگے بڑھ گئی تو وہ خفا کچھ الجھا ہوا مڑا۔ تالیہ تیورا کے گھومی اور انہی برہم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی جیولر کی طرح سکے کا لالچ آ گیا ہے؟ تم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، اگر مجھ پہ اعتبار نہیں تو جو چاہے کرو۔ ہاں، اگر اعتبار آ جائے تو مجھے فون کر لینا، مجھے اور بھی کام ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے نہیں پکارا، وہ ششپنج میں کھڑا رہا۔ بازار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے داتن کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگائے۔ کار کی طرف آئی۔ اب وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ سکہ مل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے۔ ایڈم کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے۔ نہیں، میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ مجھے اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہو تو وہ مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مانوس سی رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا اور سیاہ سیل فون نکالا، عالم کا فون، جس کی اسکرین پہ فارس کا نمبر چمک رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا۔ سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتی۔ تو انکو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کان سے لگایا۔ بولو فارس۔ پارلیمان کے اونچے ٹاور کے عقب میں ایک سبزہ زار بنا تھا جس کے گرد باڑ لگی تھی۔ اس کو ہرنوں کی پارکنگ کہا جاتا تھا۔ بہت سے کنچیل اور ہرن وہاں ٹہل رہے تھے۔ ایک زمانے میں چیرلی پارلیمنٹ اسپیکر ملائیشیا کے دورے پر آئے اور ہرنوں کا تحفہ دیا۔ یہ سارے ہرن انہی کی اولاد تھے اور یہیں رکھے جاتے تھے۔ فارس صاحب باڑ سے ٹیک لگائے منتظر کھڑے تھے جب انہوں نے وان فاتح کو سامنے سے آتے دیکھا۔
وہ تنہا آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے، عثمان یا گارڈز کے بغیر۔ کیا آپ نے اپنا ذہن بدل لیا؟ میں تمہارے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیچ، معاملے کا منفی رخ کیا ہے؟ مسکرا کے پوچھتے وہ بارڈ کے قریب آیا۔ دھوپ سارے کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں ایک درخت تلے مادہ ہرن 3 ننھے غزالوں کو لیے سستانے بیٹھی تھی۔ بڑے بڑی آنکھوں سے وہ چاروں ان 2 ممبر پارلیمنٹ کو آمنے سامنے کھڑی گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ کیچ، فارس نے اسمبلی سے پوچھا۔ کم آن فارس، یہ ہو نہیں سکتا کہ بلیک مارکیٹ کے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا جائے اور کوئی کیچ نہ ہو۔ وہ قانونی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن وہ رجسٹر نہیں ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اور پیسے بٹ کوائن کے ذریعے لیتا ہے۔ بٹ کوائن لیگل ہوتا ہے، یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جو ٹریس نہیں کی جا سکتی۔ فاتح گردن موڑ کے دور سڑک کو دیکھنے لگا۔ اونچی عمارتیں، سڑک، دور تک پھیلا سبزہ۔ ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ واپس موڑا۔ ٹھیک ہے، اسے کال ملاؤ۔ فارس نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملایا۔ وان فاتح تم سے بات کرنا چاہتے ہیں حالم، اور پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری آواز میں فاتح بولا تو دوسری جانب لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر مردانہ آواز ابھری، سوچ رہا ہوں سیاستدان پہ سلامتی واپس بھیجوں یا نہیں، کیونکہ آپ لوگ پیٹھ پہ چھرے گھونپنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، لیکن خیر آپ مختلف دکھتے ہیں، اس لیے وعلیکم السلام وان فاتح رمزل۔ بتائیے حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کم از کم سیاستدان میں لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے عالم۔ وہ کرپٹڈ فون سے مشینی آواز میں بات نہیں کرتے۔ مجبوری ہے جناب، آپ کی حکومتیں میرے جیسے لوگوں کی کمائی سے ٹیکس کاٹنے کے در پہ ہوتے ہیں، اپنے اصل آواز کا رسک نہیں لے سکتا۔ خیر تم بتاؤ، تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ اب آنکھیں چھوٹی کر کے دور سڑک پہ جمائے ہوئے تھا۔ مادہ ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تو منحصر ہے آپ پہ کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر سے کل رات ایک فائل چوری ہوئی ہے، دیسا پاک سٹی والے گھر سے، اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا، گویا معلومات نوٹ کر رہا ہو۔ فاتح نے خود کو آرام دہ محسوس کیا۔ ہاں، میرے کمرے کے لاکر سے۔ سیف کون سا ہے آپ کا؟ فائر سیف، وہ تو ریئرتھ میگنیٹ سے 5 سیکنڈ میں کھل جاتا ہے، پاسورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر چوری کیا ہوا ہے؟ ایک فولڈر جس میں ڈاکومنٹس تھے۔ اس کی پہچان؟ نیلے رنگ کا ہے، میرے ملاقہ والے گھر کے کاغذات تھے، مجھے وہ ضروری چاہیے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے حالم چونکا ہو۔ سنباؤ کا گھر؟ تیزی سے پوچھا۔ ہاں وہی گھر۔ آخری دفعہ کاغذات کب دیکھے آپ نے؟ حالم سنبھل گیا تھا۔ کل صبح۔ اور چوری کا علم کب ہوا؟ آج صبح جب میں نے اپنا لاکر کھولا۔ یعنی 24 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کے پیپرز نکالے۔ کوئی نشان، کوئی زور زبردستی کے آثار، ملازموں کو زدوکوب کیا گیا ہو؟ اس کے سوالات فاتح کو مزید آرام دہ کر رہے تھے۔ صفائی سے کام کیا گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوا۔ اور کب تک واپس چاہیے ڈاکومنٹس؟ کل صبح تک مل جائیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا۔ اتنی جلدی کیسے ڈھونڈو گے تم؟ اس کی حیرت پہ ساتھ کھڑے فارس صاحب تفاخر سے مسکرائے جیسے اپنے انتخاب پہ فخر ہوا ہو۔ وان فاتح، کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید۔ اس سے شانے اچکائے۔ لوگ جادوگروں کے تماشے دیکھنے کیوں چاہتے ہیں؟ حیران ہونے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے، امیزڈ ہونے کے لیے۔ اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے پا رہا، اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے معلوم ہو گئی ہو تو وہ اچھا جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ بور ہوتے ہیں، آپ کو مزہ نہیں آتا، اس لیے آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے پاس دھوکہ کھانے آئے ہیں، حیران ہونے، ٹرکڈ ہو جانے۔ اگر آپ کی تشفی نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں، مسکرایا۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ آخری سوال، آپ کو کسی پہ شک ہے؟ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ تم جادوگر ہو، تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو کہ کون یہ کر سکتا ہے۔ وہ جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر جادو دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائیں وان فاتح۔ حالم کا جواب اسی کے انداز میں تھا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ مجھے اپنے نمبر سے فون کیجیے گا، مجھے درمیانی لوگ نہیں پسند۔ اور تمہاری فیس؟ وہ کام کے بعد ہوگی، اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی۔ خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ستائشی انداز میں ابرو اچکا کے فون فارس کی طرف بڑھایا۔ کون ہے یہ آدمی؟ آئی لائک ہم۔ جو بھی ہے کمال ہے، وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کے بولے اور اس کے ہمراہ آگے کو چل دیے۔ واپس جاتے ہوئے فاتح کی مسکراہٹ قدرتی تھی، جیسے وہ خوشگوار سی حیرت میں گر گیا ہو، جیسے عرصے بعد کسی سے بات کر کے اتنا لطف آیا ہو۔ مادہ ہرن ابھی تک آنکھیں کھولے سپاٹ سی ان 2 افراد کو دیکھ رہی تھی جو دور ہوتے جا رہے تھے۔ دور بازار کی پارکنگ میں کار میں بیٹھی تالیہ نے سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور ایگنیشن میں چابی گھمائی۔ اسرا کو ایک واضح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے سن گلاسز